بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ اس واقعہ کو دو پارٹس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جب کوئی اولاد سام بن نوح بن طارق کی عرب و عجم میں نہ رہی، ان میں بعض لوگ تو طوفان نوح سے ہلاک ہو گئے اور بعض فرشتے کی آواز سے مرے۔ بادشاہ نمرود علیہ لعنہ عجم کے ملک سے نکلا، وہ بیٹا کنعان بن آدم بن سام بن نوح علیہ السلام کا تھا اور اس کی زبان عربی تھی، اور بعض نے لکھا ہے کہ کیاؤس بیٹا کیکباد کا تھا اور وہ بیٹا منوچہر بیٹا فریدو بن جمشید کا تھا، لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔ زیادہ صحیح یہی ہے کہ اس کا نام نمرود تھا اور اس کی بڑی قوت اور حشمت و شوکت تھی۔ بسبب قوت لشکر کے ملک شام میں سلطنت قائم کی۔ بعد اس کی ترکستان فتح کر کے اولاد یافس بن نوح علیہ السلام کو اپنا فرما بردار بنایا۔ بعد ہندوستان میں آ کر اولاد حام بن نوح کو مطیع کیا اور ملک روم کو بھی اپنے قبضہ میں لے لیا اور تمام جہان مشرق سے مغرب تک اپنے قبضہ دخل میں لے لیا، اور بعد اس کی کوفہ میں جا کر مقام کیا۔ اب جس کو بابل کہتے ہیں وہیں تخت پر بیٹھا۔ ترکستان اور ہندوستان اور روم اور مغرب اور مشرق سے خراج اس کے لیے آتا تھا۔ 1700 برس اس نے بادشاہی کی بڑا متکبر تھا، کبھی آسمان کی طرف نظر نہ کرتا اور اپنی حاجت کو کبھی اللہ سے نہ مانگتا تھا، اور کہتا تھا کہ میں خدا ہوں اور آسمان کا خدا کیا چیز ہے۔ ہاں، ایک مرتبہ اس ملعون نے اس وقت آسمان کی طرف نظر کی تھی جب یہ گدھے پر سوار ہو کر خدا کو تیر مارنے جا رہا تھا، اور تیر کمان میں لگا کر کہتا تھا کہ اگر آسمان میں دوسرا خدا ہے تو اسے تیر سے مار ڈالوں گا۔ اور جب وہ ملعون باہر نکلتا تو اس تخت کے چاروں پائے 4 ہاتھی کی پیٹھ پر رکھ کر بیٹھتا اور تخت کے نیچے ایک قبہ دبائے رومی سے کھچواتا، موتی اور جواہرات سے اسے آراستہ کرتا اور تنابیں اس میں زربفت کی لگاتی جاتی۔ دن کو اسی تخت پر بیٹھتا اور 400 کرسیاں اس کے تخت کے نیچے بچھی رہتے، اور ہر کرسی پر جادوگر منجم سب بیٹھتے، اور امیر و حاجب اس کے گرد رہتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہفتے اقلیم کی بادشاہی صرف 4 شخصوں کو ملی، اور ان چاروں کے برابر شہنشاہ کوئی نہیں۔ 2 مسلمان، ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے سکندر ذوالقرنین تھے، اور 2 کافر، ایک نمرود بن کنعان اور دوسرا بخت نصران۔ چاروں کو ہفتے اقلیم کی بادشاہی حاصل ہوئی۔ ایک روز نمرود تخت پر بیٹھا تھا اور تمام لشکر اس کے گرد حاضر تھا۔ تقدیر الہی سے جادوگر اور منجم سب سر اپنا جھکائے ہوئے بیٹھے تھے۔ نمرود نے کہا کہ آج تم کو کیا ہوا ہے کہ دلگیر اور غمگان بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خدا تمہاری خیر کرے، ایک ستارہ عجیب فلک پر نظر آتا ہے، کبھی ہم نے نہ دیکھا تھا، آج مشرق کی طرف سے نکلا۔ نمرود نے کہا وہ ستارہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا باپ کی صلب سے ماں کے رحم میں موجود ہوگا، وہ تیری بادشاہ کو تباہ کرے گا۔ نمرود نے کہا کہ کس وقت وہ لڑکا باپ کی پوچھ سے ماں کے شکم میں آئے گا؟ مجموع نے کہا کہ وہ 3 رات 2 دن میں۔ پس نمرود نے حکم کیا کہ یہ جتنی عورتیں بالغاہ ہیں وہ آج سے اپنے شوہروں کے ساتھ نہ ہونے پائے۔ اتفاقاً نمرود کا ایک چوہدار، اس کا نام تارق تھا اور اس کے بھائی کا نام آزر تھا، اور بعد وفات پدر کے یہی زندہ رہا، جس کا ذکر مختلف تفاسیر میں موجود ہے، اور وہ ہمیشہ ایک ہاتھ میں شمع اور ایک ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر تمام رات نمرود کے سرہانے کھڑا رہتا۔ جس دن یہ حکم نمرود نے جاری کیا، اسی شب کو مشیت ایزدی سے آزر تحقیق کے مطابق سید ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نہیں بلکہ تارق ہیں کو خواہش ہوئی کہ اپنی بیوی سے مباشرت کرے، اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں کو بھی خواہش ہوئی۔ وہ اپنے دل سے کہنے لگی کہ کیوں کر اپنے شوہر کے پاس جا کر خوشی حاصل کروں۔ اسی پاس و پیش میں تھی کہ فوراً خواہش سے آدھی رات کو گھر سے نکل کر دروازے پر قصر نمرود کے جا پہنچی۔ دیکھا کہ دربان و پاسبان سب کے سب غفلت میں ہے۔ وہاں سے نمرود کی خوابگاہ خاص میں بے کھٹکے گھسی اور اپنے شوہر کو دیکھا کہ نمرود کے سرہانے ایک ہاتھ میں شمع اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لیے پاسبانی کر رہا ہے۔ جب دونوں کی آنکھیں چار ہوئی، اسی وقت شہوت نے غلبہ کیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کیا صلاح ہے؟ دونوں ہاتھ میرے بندھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے حکم سے کوئی دوسرا آدمی کی شکل میں حاضر ہوا اور وہ شمع اور تلوار لے کر اسی طرح کھڑا ہو گیا، اور میاں بیوی نے نمرود کے سرہانے مباشرت سے فراغت پائی۔ اور اسی شب کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور قدرت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی پیٹھ سے
رحم مادر میں قرار پکڑا۔ آزر نے اپنی بیوی سے کہا کہ خبردار یہ بید کسی پر ظاہر نہ کرنا اور یہاں سے گھر جاتے تک راہ میں کوئی نہ دیکھے، کیونکہ یہ فعل اس وقت معجب شرمندگی ہے۔ تب بیوی اس کے وہاں سے نکل کر چپکے سے اپنے گھر کو چلی گئی اور اس آنے جانے کی بجز خدا کے کسی کو خبر نہ ہوئی۔ اور جب صبح ہوئی نمرود لعین نیند سے بیدار ہوا اور آزر کی پیشانی کی طرف نگاہ کی، دیکھتا کیا ہے کہ نور اس کے چہرہ پر چمک رہا ہے۔ نمرود نے کہا آزر آج چہرہ تیرا نورانی دکھتا ہے باخلاف اور دونوں کے۔ آزر نے اس کی ترقی اقبال کی دعا کی۔ بعد نمرود وہاں سے اٹھ کر تخت پر جا بیٹھا۔ راہبوں اور مجموع کو بلوا کر کہا اپنے اپنے علم سے دریافت کر کے کہو کہ وہ لڑکا پیدا ہوا یا ابھی نہیں۔ سبوں نے دریافت کر کے عرض کی کہ جہاں پناہ سلامت، شب گزشتہ کو وہ لڑکا بحکم خدا باپ کے سلب سے ماں کے شکم میں آ چکا ہے۔ تب نمرود نے حکم دیا کہ جتنی عورتیں ہیں اپنے لڑکوں کو مار ڈالیں۔ اسی سبب سے تمام حاملہ عورتوں نے اپنے بچے مار ڈالے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزرے، تب ان کی ماں نمرود کے خوف سے اور بچے کی محبت سے گھر سے خاموشی سے باہر نکلی اور ایک غار کے اندر جا بیٹھی اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے نور سے غار یک بار کی روشن ہو گیا اور ان کی ماں رونے لگی اس خوف سے کہ مبادا یہاں آ کر کوئی لڑکے کو مار نہ ڈالے۔ آخر لڑکے کو کپڑے میں لپیٹ کر وہیں چھوڑ کر گھر کی طرف روتی ہوئی چلی گئی۔ اسی وقت حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور دونوں ہاتھ کے دونوں انگوٹھے بچے کے منہ میں رکھ دیے۔ خدا کے فضل و کرم سے ایک انگوٹھے سے دودھ اور دوسرے انگوٹھے سے شہد جاری ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو پیتے رہتے اور کسی چیز کے محتاج نہ ہوئے، اور ہر ہفتے ان کی ماں ان کے پاس جاتی اور ان کی زندگی اور پرورش پہ معتجب ہوتی، اور جب وہاں سے یعنی غار سے باہر نکل آتی تو اسی وقت غیب سے ایک پتھر آ کر غار کے منہ کو بند کر دیتا، اور جب ان کی ماں ان کے پاس آتی تو اس پتھر کو الگ کر کے انہیں دیکھ بھال کر کے چلی جاتی۔ اسی طرح سے 7 برس گزر گئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا آئے میری ماں تمہارا خدا کون ہے؟ وہ بیلی تیرا باپ ہے جو مجھے کھانے کو دیتا ہے۔ پھر بولے اس کا خدا کون ہے؟ وہ بولی کواکب یعنی ستارے۔ پھر پوچھا کہ کواکب کا خدا کون ہے؟ اس بات کو سن کر ان کی ماں لاجواب ہوئی اور شرمندہ ہو کر چلی گئیں اور یہ حقیقتیں اپنے شوہر کو سنائی۔ اس نے یہ باتیں سن کر فوراً ہی کہا کہ یہ لڑکا بادشاہ نمرود کا دشمن ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس فکر میں تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے غار سے باہر نکل کر آسمان کی طرف نظر کی، ستاروں کو دیکھ کر کہا میرے ماں باپ ان کو خدا کہتے ہیں۔ پھر دیکھا چاند کو روشن، بولے یہ ہے رب میرا۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولے کہ اگر نہ راہ سیدھی دے مجھ کو میرا رب تو بے شک میں بھٹکے ہوئے لوگوں میں رہوں یعنی گمراہوں میں۔ پھر جب دیکھا آفتاب کو، بولے یہ رب میرا یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا، بولے جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر جب غائب ہو گیا تو بولے اے قوم میری، میں ان چیزوں سے بالکل بیزار ہوں جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو، اور میں اپنے منہ کو صرف اپنے معبود برحق کی طرف کرتا ہوں، کیونکہ اسی نے آسمان اور زمین کو یک طرفہ ہو کر یعنی صرف تنہا ہو کر بنایا، اور میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لڑکے تھے تو قوم کو دیکھا کہ وہ زمین و آسمان کے خالق کو نہیں مانتے اور اپنی تمام حاجتوں اور مرادوں کو اپنے بنائے ہوئے مورتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور بعض لوگ قوم میں ایسے بھی ہیں کہ کوئی ستاروں کو اور کوئی چاند کو پوجتا ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ان کو شرمندہ کرنے کی غرض سے آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ میں بھی ایک اپنا رب ٹھہرا لوں مورتوں میں سے، یا ستاروں کو یا چاند کو یا سورج کو، چونکہ وہ پہلے بھی نادم ہو چکے تھے، اور ساری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ناراض تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لاجواب کرنے کے واسطے سب سے پہلے ایک ستارہ کو اپنا رب ٹھہرایا، لیکن وہ کچھ دیر بعد غروب ہو گیا تو جانا کہ یہ ایک حال پر نہیں اور کوئی دوسرا اس پر حاکم ہے، اور اگر وہ رب مستقل ہوتا تو اعلیٰ حال سے ادنا میں کیوں آتا۔ پھر اس کے بعد چاند سورج میں غائب پایا تو سب کو چھوڑ کر ایک ایسے خدا کو اختیار کیا کہ جس کو ساری مخلوقات اپنا رب مانتی ہے اور وہی سب سے بڑا رب ہے، اور عقل سلیم اس بات پر شاہد ہے کہ اپنا رب ایسی ہستی کو مانا جائے کہ جس سے سب کام نکل سکے اور سب پر قادر ہو۔ اس صورت میں کسی دوسرے کو ماننا کوئی
کوئی ضروری نہیں۔ یہ فائدہ تفاسیر میں مرقوم ہے کہ آزر نے کہا اے میرے فرزند، میرا خدا تو سوائے نمرود کے اور کوئی نہیں، لعنت اللہ علیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے ابا جان، نمرود تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خدا تو وہی ہو سکتا ہے کہ جو زمین و آسمان، کواکب اور جملہ مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ہستی بلا شریک ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو گمراہ دیکھا تو بہت افسوس کرنے لگے اور کہا اے میرے ابا جان، تم کو اور ساری قوم کو بہت بڑی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ باپ نے بیٹے کی یہ بات سن کر کہا جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ بولے اے ابراہیم، کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آیا ہے یا ہم سے مذاق اور کھیل کرتا ہے؟ یہ کسی اور سے یہ باتیں سن لی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی یہ باتیں سن کر جواب میں کہا نہیں اے میرے ابا جان، بلکہ رب تمہارا وہی ہے جو رب ہے آسمان و زمین کا، جس نے اس کو بنایا، اور میں اسی بات کا قائل ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باوجود سمجھانے اور بتانے کے آزر نے کسی طرح بھی نہیں مانا اور اپنی گمراہی کی ضد پر اصرار کرتا رہا۔ آخر مجبوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا اے میرے ابا جان، میں تمہارے بتوں کا کچھ علاج کروں گا۔ با مصداق اس آیت کے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، میں فکر کروں گا تمہارے بتوں کی جب تم لوگ کہیں جاؤ گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کاٹ ڈالا، مگر ان میں سے ایک جو سب سے بڑا تھا اس کو ثابت رکھا، اس واسطے کہ شاید اس کے پاس وہ میلے سے واپس میں پھر آویں اور اپنے تمام بتوں کو ذلیل و خوار دیکھے اور ان کے پوجنے سے باز آ جائیں، اور نصیحت و عبرت ان کو ہو کہ یہ کیوں کر اپنے محمود ہو سکتے ہیں جو خود آپس میں لڑتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، اس میں سے ہر سال 2 مرتبہ عید کا جشن منایا جاتا تھا، یعنی ایک روز عرفے کے دن اور دوسرے عید کے دن۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے کہا اے بیٹے ابراہیم، تم میرے ساتھ میلے میں چلو، اور وہ عظیم الشان میلہ ایک بہت بڑے میدان میں لگتا ہے اور ہزاروں آدمی وہاں جشن میلہ میں شریک ہوتے ہیں، اور بہت اچھی تمہاری تفریح بھی ہو جائے گی اور اس میلے کے جشن سے بھی واقفیت ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی فرمائش پر میلے جانے سے عذر کیا اور کہا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نگاہ کی ایک بار تاروں پر اور پھر کہا کہ یہ بیمار ہوں، اور یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ ناراض ہو کر چلے گئے، اور یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی بار کہی گئی تاکہ ان کے فہم و سمجھ میں آ جائے اور وہ ہمارے ساتھ میلے میں چلے تاکہ ان پر ہمارے عقائد باطلہ کا اثر ہو اور وہ اپنی باتوں کو چھوڑ دیں، لیکن وہ باوجود کثیر اصرار برابر نہ جانے پر عذر کرتے رہے اور ان کا سمجھانا ان کی سمجھ میں نہیں آیا، اور آزر اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر بڑے میدان کی طرف نکل گیا۔ خلاصہ تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ وہ لوگ اکثر اس میں باخومی تھے اور اس واسطے ان کو دکھانے کو تاروں کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں بیمار ہوں، یعنی میں عنقریب بیمار ہو جاؤں گا، چونکہ وہ لوگ روز عید شہر کے باہر جاتے اور ایک بہت بڑے میدان میں بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ ان کا آبائی دستور تھا جس کو کرنا وہ نہایت ضروری سمجھتے تھے، اور اپنے بت خانوں کے محبود ان باطل کو چھوڑ جاتے تھے۔ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد ایک کلہاڑا لے کر بت خانے میں جا کر سب بتوں کے ہاتھ پاؤں کو توڑتا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک سب سے بڑے بت کی گردن پر اس تبر کو رکھ کر بت خانے سے نکل آئے۔ شیطان ملعون یہ حال دیکھ کر اس بڑے میدان میں گیا جہاں وہ کافر لوگ اپنا جشن منا رہے تھے۔ شیطان ملعون اس کافروں کے پاس جا کر رونے لگا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہارے محمود کے ہاتھ کو توڑتا زیر و زبر کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ کافر مردود مغموم و متحیر ہو کر اپنی اپنی سواریوں کی طرف دوڑے، اور انہوں نے چاہا کہ جلد سوار ہو جائیں، لیکن ان کی سواریوں کے جانور بھاگ گئے اور وہ ہاتھ نہ آئے۔ تب پشیمان ہو کر پیادہ شہر میں آئے اور سیدھے اپنے بت خانے کی طرف پہنچے، اور وہاں جا کر جب انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا، بہت افسوس و فکر میں مبتلا ہوئے۔